الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے۔ تقلید و مناقب امام اعظم رحمہ اللہ۔ معلوم ہوتا ہے کہ درمیانی صدیوں کے متعلق حضرت مجدد صاحب کی یہ رائے صرف سلسلہ سلوک و طریقت کے لحاظ سے ہے، کیونکہ جہاں تک شریعت کا تعلق ہے تو مجدد صاحب ہر زمانے کے علماء اور فقہا کا یکساں شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان کے اقوال کو سند میں پیش کرتے ہیں۔ مجدد صاحب کو شکایت یہ ہے کہ طریقت جبکہ عین شریعت ہے تو ان درمیانی صدیوں کے مشائخ نے پابندی شریعت کو ثانوی درجہ کیوں دیا؟ تعجب ہوگا کہ طریقت و حقیقت میں اس قدر بلند و بالا درجہ رکھتے ہوئے حضرت مجدد صاحب کٹر حنفی ہیں۔ مکتوب نمبر 312 جلد اول میں رفع سبابہ کے متعلق بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ہم مقلدوں کو حق نہیں کہ ظاہر احادیث پر عمل کرتے ہوئے اشارے کی جرت کریں۔ مکتوب نمبر 55 جلد نمبر 2 میں ناسخ منسوخ اجتہاد انبیاء اور اجتہاد ائمہ مجتہدین پر مفصل اور عجیب و غریب بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف آوری کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ پر عمل کریں گے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کو منسوخ نہیں کریں گے، البتہ آپ کا اجتہاد اس قدر دقیق ہوگا کہ بہت سے علماء ظاہر اس کو اجتہاد نہ سمجھیں گے۔ حضرت روح اللہ کی مثال حضرت امام اعظم جیسی ہے۔ امام اعظم کوفی رحمہ اللہ کو تقوی اور پرہیزگاری کی برکت اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال درجہ پابندی کے سبب سے اجتہاد اور استنباط میں وہ بلند مرتبہ عنایت ہوا تھا کہ دوسرے علماء اس کے فہم و ادراک سے قاصر تھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فکر عمیق شریعت مطہرہ کا اصل منشا معلوم کر کے سراسر اس کی تفسیر کیا کرتا تھا، مگر دوسرے علماء اس کو ذاتی رائے سمجھ کر آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو اصحاب الرائے کہا کرتے تھے، صرف اس لیے کہ آپ کے علم و درایت اور فہم و فراست کی حقیقت تک ان کی رسائی نہ ہو سکتی تھی۔ اس دقیق و عمیق اور بلند و بالا علم و اجتہاد کے کرشمے سے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ واقف ہو گئے تھے، چنانچہ آپ کا مشہور مقولہ ہے، الفقہاء کلہم عیال ابی حنیفہ، تمام فقہا ابو حنیفہ کے پردت دور وظیفہ خوار ہیں۔ افسوس، کوتاہ بین اپنی کوتاہی کا الزام دوسروں پر لگاتے ہیں۔ خواجہ محمد پارسا فضول ستہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول کے بعد حضرت امام اعظم کے فقہ پر عمل کریں گے۔ غالباً اس کا منشا یہی ہے کہ اس انتہائی مناسبت کے باعث جو حضرت امام کے علم و فکر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اجتہاد حضرت امام اعظم کے موافق ہوا کرے گا، ورنہ ظاہر ہے کہ ایک نبی کے لیے کب جائز ہے کہ ایک امتی کی تقلید کرے۔ تکلف اور مبالغے کی آمیزش سے ہر طرح پاک اور بلند ہو کر عرض کرتا ہوں کہ نظر کشف میں مذہب حنفی کی نورانیت دریائے عظیم کی طرح ہے اور دیگر ائمہ کے مذاہب حوضوں اور نالیوں کی طرح ہیں۔ مشاہدے میں بھی ایسا ہی ہے کہ اہل اسلام کا سواد اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مقلد ہے۔ ایک نہایت ہی عجیب معاملہ ہے کہ تقلید سنت اور اتباع اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں امام اعظم کا قدم سب سے آگے ہے، حتیٰ کہ مرسل احادیث کو بھی مسند احادیث کی طرح قابل استدلال قرار دے کر اپنی رائے پر اس کو مقدم سمجھتے ہیں، اور اس طرح قرب صحبت خیر البشر کی فضیلت کے لحاظ سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال کو اپنی رائے سے مقدم مانتے ہیں، مگر اس کے باوجود مخالفان امام صاحب کو اہل رائے کہتے ہیں، یعنی اپنی رائے کو مقدم جاننے والے، اور دوسرے مجتہدین احادیث مرسلہ کو قابل استدلال ہی نہیں سمجھتے، مگر پھر بھی مخالفین ان کو اہل حدیث یا محدث کہتے ہیں۔ مخالفین امام کے تقوی اور کمال علم کے معترف بھی ہیں، اور پھر بھی گستاخانہ کلمات سے امام کو یاد کر کے سواد اعظم کے دل کو دکھاتے ہیں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، چاہتے ہیں کہ خدا کے نور کو اپنے منہ کی پھونک سے بجھا دیں۔ جو لوگ اکابر دین کو اصحاب رائے کہتے ہیں، اگر مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ نصوص شرع کو نظر انداز کر کے اپنی رائے کے مطابق فتویٰ دیا کرتے تھے
تو افتراء اور بہتان کے علاوہ یہ بھی لازم آتا ہے کہ اہل اسلام کا سواد اعظم گمراہ اور مبتدعوں بلکہ جرگہ اہل اسلام سے خارج ہو۔ کوئی جاہل یا زندیق ہی اس قسم کا عقیدہ رکھ سکتا ہے جو دین کے ایک بڑے حصے کو برباد کرنا چاہے۔ یہ لوگ چند حدیثیں یاد کر کے سمجھتے ہیں کہ دین کے تمام انہی میں منحصر ہے، جو ان کو معلوم نہیں، وہ گویا موجود ہی نہیں۔ ان تعصب پرستوں کے تعصب پر، ان کی نظر کوتاہ پر افسوس صد افسوس۔ بانی فقہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہیں، اور تسلیم ہے کہ فقہ کے 3 حصے امام اعظم رحمہ اللہ کے لیے مخصوص ہیں، اور 1/4 میں امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وغیرہ جملہ ائمہ شریک ہیں۔ سلسلہ فقہ میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ گویا صاحب خانہ ہے، اور دیگر ائمہ عیال، باوجود یہ کہ میں اسی مذہب کا پابند ہوں، مگر حضرت امام شافعی رحمہ اللہ سے گویا مجھے ذاتی محبت ہے۔ میں ان کو بزرگ جانتا ہوں اور بعض نفلی اعمال میں ان کے مذہب کی تقلید کرتا ہوں، مگر اس کا کیا علاج کہ کثرت علم و کمال کے باوجود دوسرے حضرات امام اعظم رحمہ اللہ کے مقابلے میں طفل مکتب معلوم ہوتے ہیں۔ مولود شریف مکتوب نمبر 72 جلد دوم بنام خواجہ حسام الدین میں تحریر فرماتے ہیں، مولود خوانی کے متعلق آپ نے تحریر فرمایا تھا کہ اچھی آواز کے ساتھ قرآن شریف، نعتیہ، قصائد اور مناقب و فضائل کے پڑھنے میں کیا مذائقہ ہے۔ حرفوں کا بدلنا، اس طرح گانا یا پڑھنا جس سے حروف میں تبدیلی ہو جائے، نیز نغمے کے طرز پر زیر و بم، آواز کا اتار چڑھا وغیرہ بے شک ممنوع ہے۔ یہ شعر میں بھی جائز نہیں، لیکن اگر یہ قباحتیں نہ ہوں تو کیا خرابی ہے۔ حضرت مجدد صاحب رحمہ اللہ جواب میں تحریر فرماتے ہیں، مخدومہ فقیر کا دل تو یہی کہتا ہے کہ ہرگز یہ سلسلہ نہ قائم کریں۔ ابو الحوث جائز کو بھی ناجائز قرار دیتے ہیں۔ اگر اجازت کچھ بھی مل جائے، نتیجے میں بہت کچھ ہو جائے گی۔ کفر شیعہ، کافر کی صحبت سے بدعتی کی صحبت کا فساد بہت بڑھا ہوا ہے۔ تمام بدعتیوں میں سب سے بدتر بدعتی وہ جماعت ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بغض رکھے۔ خداوند عالم قرآن پاک میں خود ان کو کافر فرماتے ہیں۔ لیغیظ بہم الکفار، مدح صحابہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب فتنے ظاہر ہوں، بدعتیں پھیل جائیں اور میرے اصحاب کو برا بھلا کہا جائے، تو عالم پر لازم ہے کہ اپنے علم پر غور کرے، اس کے بموجب عمل کرے۔ جو ایسا نہ کرے، اس پر خدا کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت، نہ اس کے فرض قبول ہوں گے نہ نفل۔ شہر سامانہ کے سادات، قاضی صاحبان اور عمائدین اکرام کو لکھتے ہیں، معلوم ہوا کہ آپ کے یہاں خطیب شہر نے عید قربان میں خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ذکر مبارک چھوڑ دیا ہے۔ جب کچھ لوگوں نے امام صاحب کو توجہ دلائی تو بجائے اس کے کہ فراموشی وغیرہ کا کوئی عذر کرتا، نہایت سختی اور متمردانہ انداز میں جواب دیا اور کہا کہ اگر خلفائے راشدین کے نام نہیں لیے گئے تو کیا ہوا؟ نیز معلوم ہوا ہے کہ وہاں کے حضرات نے بھی اس معاملے میں چشم پوشی اور نرمی اختیار کی ہے۔ سختی کے ساتھ اس خطیب بے انصاف سے باز پرس نہیں کی۔ وائے نہ یک بار کے صد بار وائے۔ خلفائے راشدین کا ذکر اگرچہ شرائط خطبہ میں داخل نہیں، مگر اہل سنت والجماعت کا شعار ہے۔ شکر اللہ تعالی سعیہم۔ خطبے میں خلفائے راشدین کا ذکر مبارک قصداً صرف وہی شخص چھوڑ سکتا ہے جس کا دل مریض ہو اور باطن خبیث ہو۔ مان لو اس خطیب نے تعصب اور عناد سے ذکر مبارک نہیں چھوڑا، تاہم چھوڑنے والوں کے ساتھ مشابہت تو ہوئی۔ من تشبہ بقوم فہو منہم کا کیا جواب ہوگا؟ نیز ارشاد ہوا ہے، اتقوا مواضع التہمہ، تہمت کے موقع سے بچو۔ تو اس صورت میں موقع تہمت سے کس طرح یہ خطیب نجات پا سکتا ہے؟ اگر اس خطیب کو حضرات شیخین رضوان اللہ علیہم اجمعین کی افضلیت میں توقف ہے تو طریقہ اہل سنت کا تارک ہے، اور اگر حضرات شیخین کی محبت میں تردد ہے تب بھی اہل حق سے خارج ہے۔ اور چونکہ بے حقیقت خطیب کشمیری ہے تو بعید نہیں کہ کشمیر کے بدعتیوں سے یہ طریقہ اخذ کیا ہو۔ اس کو معقول کرنا چاہیے کہ جیسا کہ اکابر ائمہ نے نقل فرمایا ہے، حضرات شیخین کی افضلیت اجماع امت سے ثابت ہے۔ اس کے بعد حضرت امام شافعی،
امام ابو الحسن اشعری حضرت علی کرم اللہ وجہہ ذہبی بخاری وغیرہ سے نقول پیش فرما دی ہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں وصلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔